نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی والعشرون خلاصۃ النحو حصہ اول 21واں سبق ہے اور خلاصۃ النحو حصہ اول ہے۔ سبق کی شرائط میں سے پھر سے ذکر کر دوں کہ اس سبق سے پہلے جو آپ کی نیت ہو وہ اس کو یاد کر کے سنانے کی ہو، اور جو اس کی تمرین ہے وہ آپ نے حل کر کے سبمٹ کرنی ہے۔ تو یہ اس درس کے ساتھ امانت داری ہے۔ اب آتے ہیں درس کی جانب۔ درس ہے آج کا اسم معرب اور اس کے اعراب سے متعلق۔ تو اس کا کچھ پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے نحو کی کتاب شروع کرنے کے وقت آپ نے پڑھا کہ جو علم نحو ہے وہ سارا کا سارا گھومتا ہے اعراب کے گرد، کہ عربی زبان میں، عربی کلام میں جب ہم بات کریں تو آخری جو حرف ہو، کلمے کا جو آخری حرف ہو، اس کی کیا حرکت ہونی چاہیے اور کیا صحیح حرکت ہونی چاہیے، کیا حرکت لانی چاہیے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نحو پڑھتے ہیں اور نحو سے مدد لیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا کہ اسم دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کہ ایک اسم معرب ہو سکتا ہے اور ایک مبنی ہو سکتا ہے۔ اور معرب وہ ہوگا کہ جو اعراب قبول کرے گا، مبنی وہ ہوگا جو اعراب قبول نہیں کرے گا۔ یعنی مبنی اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے تو وہ رفع ہی کی حالت میں رہے گا، چاہے وہ اس کا محل اعراب نصبی کیوں نہ ہو، اس کا محل اعراب جری کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی حالت پہ برقرار رہے گا۔ لیکن جو معرب ہوگا وہ اپنی حالت بدلتا رہے گا، جیسا اس کا عامل اس کو کہے گا ویسا وہ اپنی حالت کو بدل لے گا۔ اور اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر اس کا عامل بولے گا کہ بھائی مرفوع ہو جاؤ تو مرفوع ہو جائے گا، اور ایسا کب بولے گا اس کا عامل؟ جب اس کا عامل چاہ رہا ہوگا اس کو فاعل بنانا، یا اس کو چاہ رہا ہوگا مبتدا بنانا اور یا خبر بنانا۔ اچھا، عامل اگر اس کو بولے گا کہ بھائی تم منصوب ہو جاؤ تو وہ منصوب ہو جائے گا، یعنی کہ اپنی حالت کو تبدیل کرے گا، باقاعدہ اعراب کو بھی تبدیل کرے گا۔ منصوب تو مبنی بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، لیکن معرب جو ہوگا وہ اپنی حالت کو تبدیل کرے گا۔ اب اعراب کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں؟ اعراب ابھی تک آپ نے جو دیکھا، اعراب آپ نے ضمہ، فتحہ اور کسرہ، یعنی رفع، نصب اور جر، یہ آپ نے ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہی دیکھا۔ یہ ہے اعراب حرکت کے اعتبار سے۔ اسی طرح اعراب حروف کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھے جب آپ نے پڑھا جمع سالم، آپ نے پڑھا اس وقت آپ نے دیکھا کہ حروف کے اعتبار سے کس طرح سے جب آپ جمع سالم کی مثالیں پڑھ رہے تھے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر اعراب کس طرح سے کام کرتا ہے حروف کے ساتھ۔ تو یہ اس سبق کے اندر ہم تمام اعراب کی کیفیت کو پڑھیں گے کہ اعراب کس طرح سے آتے ہیں اور کون سے اسم کے اوپر اعراب کس طرح کے آتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں۔ اس میں معرب کے اعراب 3 ہوتے ہیں، پہلا رفع، دوسرا نصب، تیسرا جر۔ یہ اعراب کبھی حرکات کے ذریعے ہوتے ہیں، کبھی حروف کے ذریعے، کبھی لفظی ہوتے ہیں اور کبھی تقدیری ہوتے ہیں۔ لفظی تو وہ ہوتے ہیں جو کہ نظر آ جاتے ہیں، تقدیری وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے اور وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس میں معرب کی 12 قسمیں ہیں۔ ان تمام چاروں جو ہے وہ طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس میں معرب کی 12 قسمیں بنا رہے ہیں اس کتاب کے اعتبار سے۔ تو دیکھتے ہیں پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ٹھیک ہے، 12 قسموں میں سے پہلی قسم، دوسری اور تیسری یہ ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مفرد، منصرف، صحیح، قائم مقام، صحیح، جمع مکسر، منصرف۔ تو یہ اسم معرب کی پہلی 3 قسمیں ہیں، مفرد ہو، منصرف ہو، صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، منصرف غیر منصرف کی بحث بھی آپ پڑھ چکے ہیں، پچھلا ہی سبق آپ کا اس حوالے سے گزرا ہے کہ منصرف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہے، وہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا، قائم مقام صحیح یہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ قائم مقام صحیح کیا ہوتا ہے، اس پہ بحث ہوگی طویل، لیکن اس کو آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ یہ اس کا جو یہ اسم ہوتا ہے قائم مقام صحیح، یہ خود صحیح نہیں ہوتا، لیکن صحیح اسم کے جیسا دکھنے کی وجہ سے اور اس جیسا عمل کرنے کی وجہ سے اسے ہم قائم مقام صحیح کہتے ہیں۔ اور جمع مکسر، منصرف بھی آپ اس سے واقف ہیں۔ ان 3 اسما کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی حالت رفعی، ان کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔
ٹھیک ہے. دیکھیں حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری یہ تینوں بیان کریں گے. سب سے پہلے مفرد منصرف صحیح کی حالت رفعی کی مثال جاء رجل، حالت نصبی رأیت رجلا، حالت جری نظرت الی رجل. تو رجل دیکھیں یہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے قائم مقام صحیح، مفرد بھی ہے اپنا قائم مقام صحیح کی اگر دیکھیں حالت رفعی جاء ظبی، ظبی کہتے ہیں، ظبی آپ جو ہے ہرن کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جاء ظبی، تو یہ ضمہ کے ساتھ اس کی حالت رفعی آ رہی ہے. اچھا ظبی صحیح کیوں نہیں ہے، قائم مقام صحیح کیوں ہے؟ تو اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ صحیح جو اسم ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے کہ جو حروف اصلی کے اوپر مکمل طور سے آئے، اور ظبیون بھی حروف اصلی کے اوپر مکمل طور سے آ رہا ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ ایسی شرائط پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہم صحیح نہیں کہتے بلکہ قائم مقام صحیح کہتے ہیں. تو وہ شرائط آپ اپنے مقام کے اوپر پڑھیں گے. فی الحال آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو قائم مقام صحیح ہوگا اس کے اعراب بھی صحیح جیسے ہی ہوں گے. تو مثال کیا، جاء ظبیٌ، رأیت ظبیًا حالت نصبی اور نظرت الی ظبیٍ. تو ضمہ فتحہ کسرہ، بس یہ تین چیزیں آپ کے ساتھ. جمع مکسر ہے جاء رجال، رأیت رجالا، نظرت الی رجال، ضمہ فتحہ کسرہ. چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، اس میں معرب ہو اور جمع مؤنث سالم ہو تو اس کے اعراب کس طرح لگیں گے؟ دیکھیں اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے. دیکھیں پہلا فرق ہو گیا. پچھلی تین اقسام میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو فتحہ تھا وہ نصب کے لیے تھا اور جو جر کے لیے کسرہ تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے، نصبی اور جری حالت دونوں کے لیے کسرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں حالت رفعی ھذہ کراسات، حالت نصبی رأیت کراسات، اور حالت جری نظرت الی کراسات. حالت نصبی اور جری دونوں کسرے کے ساتھ آ گئی. پانچویں قسم ہے غیر منصرف، اسم ہو اور غیر منصرف ہو. تو دیکھیں اس کی اعرابی حالت کیسے ہوگی. اس کی حالت رفعی ضمے سے اور حالت نصبی اور جری فتحہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے بالکل اس کے جو ہے مقابلے میں ہے جمع مؤنث سالم کے، کہ حالت رفع اس کی جاء عمر، حالت نصبی رأیت عمر، نظرت الی عمر. نصبی اور جری دونوں فتحے کے ساتھ آ گئی. چھٹا ہے اس میں منقوص. اچھا اس میں منقوص نقص یا نقص سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایسا اسم جو کہ ناقص ہو. اچھا ناقص کس اعتبار سے ہو؟ کہ اس اسم کے آخر میں یا ہو اور اس یا سے پہلے جو ہے کسرہ ہو. تو ایسے اسم کو ہم اس میں ناقص کہتے ہیں، اس میں منقوص کہتے ہیں. تو اس کی اعرابی حالت ہوگی کیسے ہوگی؟ اس کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. اچھا کچھ خاصیت کیا ہے اس میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں اور فتحہ لفظی ہوتا ہے. چونکہ اب آپ دیکھیں مثالیں دیکھیں پھر سمجھ جائیں گے. حالت رفعی جاء القاضی، دیکھیں قاضی، دیکھیں جاء القاضی. اب یہاں پر جو آخری حرکت ہے وہ ضمہ نہیں نظر آ رہا، ضمہ نظر نہیں آ رہا، حرکت میں نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ چونکہ یا یہاں پر ساکن ہے اور ساکن کے اوپر آپ ضمہ نہیں لگا سکتے، اور چونکہ ساکن ہے تو اس کا جو ضمہ ہے وہ تقدیری ہے یعنی کہ چھپا ہوا ہے. لیکن حالت نصبی کے اندر رأیت القاضیہ، اس کے اندر فتحہ بالکل لفظی ہے اور ظاہر ہے. حالت جری مررت بالقاضی، اس کے اندر جرہ تقدیری ہے، جر اس کے اندر تقدیری ہے. ساتویں اور آٹھویں ہے اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء. اس میں مقصور کیا ہوتا ہے؟ اس میں مقصور ایسا اسم جس کے آخر میں الف آئے اور اس الف سے پہلے زبر ہو، اور اسے ہم اس میں مقصور کہتے ہیں. اور مضاف الی الیاء وہ اسم جو کہ یا کی طرف مضاف کیا گیا ہو. اور اچھا اس میں جمع مذکر سالم کو اس سے مستثنیٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی یہ اعراب جمع مذکر سالم کے نہیں ہوں گے جو کہ مضاف الی الیاء کا ہوگا. ان کی حالت رفعی یعنی اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء کی جو حالت رفعی ہے ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. ان دونوں میں یہ تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں. بس یہ اہم بات ہے اس کے اندر کہ حالت جو ہے وہ ضمہ فتح کسرہ تو آئے گا لیکن وہ تقدیری ہوں گے. اس میں مقصور کی مثال جاء الفتح. اب فتح کو دیکھیں آپ، فتح کہتے ہیں لڑکے کو، نوجوان لڑکا، اور فتح اس کے آخر میں الف ہے
اور اس سے پہلے جو تا ہے وہ جو ہے اس پہ فتح ہے. اچھا ایسے موقع پہ جب اس میں مقصور ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کا جو الف ہوتا ہے وہ آخری جو الف ہے وہ یا کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جو تا کے اوپر آپ کھڑا زبر دیکھ رہے ہیں یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ یہ الف ہے اور الف مقصور ہے. جاء الفتح, ٹھیک ہے, حالت رفع اس کی ضمہ کے ساتھ ہے لیکن تقدیری ہے. رأیت الفتح تقدیری ہے, نصب اس کا جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے لیکن تقدیری ہے. نظرت الی الفتح جو ہے وہ جر اس کا تقدیری ہے. اس طرح مضاف الیہ, جاء غلامی میرا غلام آیا, رأیت غلامی میں نے میرے غلام کو دیکھا, نظرت الی غلامی میں نے میرے غلام کو غلام کی طرف دیکھا. اچھا تو اس میں دیکھیں تینوں کے اندر یا جو ہے اس کا اپنی حالت پہ برقرار ہے اور جو اعراب ہیں وہ تقدیری ہیں. نوا اس میں معرب ہے وہ ہے اسماء ستہ. اسماء ستہ, اس میں اسماء ستہ کہتے ہیں, یہ 6 اسماء ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسماء ستہ کہا جاتی ہے. خاص اسم ہوتے ہیں ابن, اخن, فمن, حمن, حنن اور ذو. اچھا ان کو اسماء ستہ کیوں کہتے ہیں اس کی بات آئے گی, فی الحال ان کے اعراب یہاں پہ پڑھ لیں کہ اسماء ستہ کیا ہیں. اسماء ستہ کے جو اعراب ہیں وہ کیا ہے, اس میں اکثر جو استعمال ہوتے ہیں وہ ابن اور اخن بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ابن اخن, ابن کہتے ہیں باپ کو, اخن کہتے ہیں جو ہے بھائی کو. اس طرح فمن کہتے ہیں اپنا منہ کو کہتے ہیں. یہ 3 بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں, اور آخر میں زو کا استعمال بہت ہوتا ہے. حمن اور حنن ان کا استعمال نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمیں ان کے اعراب یاد ہونے چاہیے اور ذہن نشین ہونے چاہیے. کہتے ہیں ان کی حالت رفعی واو سے. اب دیکھیں یہ اعراب جو ہے حرکت سے نہیں آ رہے, یہ اعراب آ رہے ہیں حرف سے, اور وہ حرف کیا ہے, واو. رفعی حالت کے اندر واو آ رہا ہے. ان کی حالت رفعی واو سے, حالت نصبی الف سے, اور حالت جری یا سے آتی ہے. حالت رفعی کی مثال جاء ابو زید, اب, ٹھیک ہے, اسماء ستہ میں سے ابن, اخن, حمن. اچھا ابو زید واو کے ساتھ حالت رفعی. رأیت ابا زید حالت نصبی الف کے ساتھ. نظرت الی ابی زید. اچھا یہ ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پر مثال غلط ہے, الی ابی زیدین نہیں ہوگا, الی ابی بس, زیدین یہاں پہ غلط ہے. نظرت الی ابی, بس میں نے میرے ابو کی طرف دیکھا. تو جو یا جو ہے وہ حرف جر ہے, اور یا جو ہے وہ حرکت ہے اور وہ جر کی علامت ہے. تو اچھا ابھی زیدین کیوں نہیں ہوگا, یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آیا تو ابھی ضرور پوچھیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. 10ویں نمبر پہ تثنیہ. تثنیہ آپ نے پڑھا ہے, مفرد, تثنیہ اور جمع, اور تثنیہ کے اعراب کیا ہوتے ہیں وہ بتائیں گے. اور کلا, کلتا, اثنانی, اثنتانی. کلا, کلتا یہ بھی آتے ہیں, اور اثنان, اثنتان یہ بھی تثنیہ کے لیے ہی آتے ہیں. کلا مذکر کے لیے, کلتا مؤنث کے لیے, اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے, یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آتا ہے. اثنان اور اثنتان یہ تو عدد ہیں, اور ان کا مطلب ہے 2 اور 2. ان کی حالت رفعی الف سے, حالت نصبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے. دیکھیں حالت رفعی جاء رجلانی, ٹھیک ہے, جاء رجلانی حالت رفعی الف کے ساتھ. رأیت رجلین حالت اس کی حالت نصبی, دیکھیں حالت نصبی یا ہے, رجلین یا ساکن, ما قبل مفتوح, یا ساکن ہے, لام مفتوح ہے. حالت جری نظرت الی رجلین, یا ساکن, اس کے پہلے ما قبل جو ہے لام مفتوح. تو یہ تثنیہ اور کلا کلتا کی مثالیں اس کے اندر آ گئیں. 11واں ہے جمع مذکر سالم, اور الو اور 20 سے 90 تک کی دہائیاں. اچھا ان کے جو اعراب آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں. الو اور 20, الو جو ہے وہ یہ بھی جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے, اور یہ زو کی جو ہے ایک جمع ہے, زو کی جمع ہے. اور زو اور الو, زو کی آپ نے پیچھے اعراب دیکھے, زو کے اعراب اور ہیں, لیکن الو جو کہ اسی کی جمع ہے اور اس کا اعراب مختلف ہے. اور 20 سے 90 تک کی دہائیاں جو ہے, 20 ایک عدد ہے, 20 کا عدد, اور 90 90 کا عدد ہے. تو ان کے اعراب کس طرح سے آئیں گے یہ بتا رہے ہیں. ان کی حالت رفعی واو ساکن ما قبل مضموم سے, کہ واو ساکن ہو اور اس سے قبل جو بھی حرف ہو وہ مضموم ہو. اور حالت نصبی اور جری یا ساکن
اور ما قبل اس کا مکسور ہو، ان سے آتی ہے۔ تو دیکھیں حالت رفع جاء مسلمون، مسلمون واو ساکن، ما قبل میم ہے، دیکھیں غور کریں واو ساکن ہے، میم جو اس کا ما قبل ہے واو سے پہلے آ رہا ہے، ما قبل کہلائے گا، وہ مضموم ہے، اور یہ حالت رفعی ہے۔ حالت نصبی دیکھیں رأیت مسلمینا، یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے۔ حالت جری دیکھیں نظرت الی مسلمینا، سیم ہے۔ اس کے بعد جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کا بتا رہے ہیں کہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ایسا جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ دیکھیں اس کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی اور جری یا سے آتی ہے، اس میں واو تقدیری ہوتا ہے اور یا لفظی ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں حالت رفعی جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ دیکھیں اب کیا ہے، حالت رفعی مسلمیہ اور رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ اچھا قاعدے میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ حالت رفعی اس کی واو سے آتی ہے، اس کی حالت رفعی جو ہے وہ واو سے آتی ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے مسلمیہ لکھ دیا، اس کی حالت رفعی کو انہوں نے مسلمیہ لکھا، اور حالت نصبی اور جری یا سے آتی ہے، اور ان کو بھی آپ نے ایسے ہی لکھ دیا مصنف نے۔ تو یہاں کچھ غلطی ہے، اور غلطی اس کے اندر کس طرح ہو سکتی ہے، غلطی کا ابہام ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ غور کرتے ہیں تو دیکھیں مسلمیہ کے اندر جو واو ہے وہ تقدیری ہے، ٹھیک ہے، پہلی نظر میں ایک چھوٹا سا دھوکہ ہو جائے گا کہ مسلمیہ تو یار ہے، بھائی یا ہے لیکن واو اس کے اندر تقدیری ہے، لیکن رأیت مسلمیہ کے اندر جو یا ہے وہ لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفعی میں نظر ہمیں آ رہا ہے مسلمیہ، لیکن ہم پڑھیں گے کیا، جاء مسلمیہ، لیکن حقیقتاً وہ کیا ہے، جاء مسلمویا، جاء مسلمویا، اس میں تعلیل ہوئی اور وہ مسلمیہ بن گیا، اور یہ تعلیل والی چیزیں آپ انشاءاللہ علم الصرف کے اندر پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس کو ذہن میں رکھیں کہ جمع مذکر سالم اگر یا کی طرف مضاف ہو تو اس کے جو اعراب ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے کہ حالت رفعی واو کے ساتھ ہوگی جو کہ تقدیری ہوگی، وہ واو تقدیری ہوگی، اور حالت نصبی اور جری کے اندر بھی یا آئے گا، لیکن وہ یا جو ہے وہ لفظی ہوگا۔ تنبیہ اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں اسماء ستہ جمع مذکر سالم تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ یہ آپ نے پیچھے دیکھا، اور یہ بہت ہی اہم سبق ہے، بہت اہم سبق ہے، اس کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ نحو میں کچے رہیں گے اور نحو کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ یہ بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ اس کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کچھ سمجھ میں اس میں نہیں آیا یا کچھ مشکل آ رہی ہے تو ضرور پوچھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور یاد پکا کریں۔ تنبیہ نمبر 2 ہے، اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء کا تینوں حالتوں میں، اس میں منقوص کا حالت رفعی اور جری میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء کا حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ دیکھیں پیچھے جو پوری چارٹ گزرا ہے اس کے اندر اعراب تقدیری اور اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت تینوں کا ذکر آیا ہے، اور وہ اس کو ابھی تنبیہ کے اندر ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پکا یاد ہونا چاہیے۔ جبکہ اس میں منقوص کا حالت نصبی میں اور جمع مذکر سالم یعنی مضاف الی الیاء کا حالت نصبی اور جری میں، اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ بس آپ نے دھیان اس چیز پہ دینا ہے کہ کون سے اسم کا اعراب لفظی ہے، کون سے اسم کا اعراب تقدیری ہے، کون سے اسم کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے، اور کون سے اسم کا اعراب حرف کے ساتھ آتا ہے۔ یہ 4 حالتیں ہیں اعراب کی، کون سا کس وقت آتا ہے یہ یاد آپ نے کرنا ہے اور اس کو سنانا ہے۔ تمرین حل کریں اور اس کے بعد غلطی کی نشاندہی کریں، اور اس کے بعد تمرین نمبر 3 ہے جو کہ ہمیشہ بہت اہم ہوتی ہے۔ دیکھیں مذکورہ اسماء کا اعراب بتائیں اور ان کو تینوں حالتوں میں استعمال کیجئے۔ تینوں حالتوں سے مراد حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ تو دیکھیں کتابن، سب سے پہلے بتائیں کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ کتابن یہ حالت رفعی میں ہے، نصبی میں ہے یا جری میں ہے؟ اچھا یہ بتانے کے بعد پھر اس کو حالت رفعی میں ذکر کریں۔ کس طرح کریں گے؟ اعراب لگا کے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتابن یہ کون سا اسم ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، قائم مقام صحیح ہے، یا کیا ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ اس کا جو اعراب اس وقت لگا ہوا ہے وہ بتانا ہے، اور تیسرے نمبر پہ تینوں حرکتوں کے ساتھ، تینوں جو حرکتیں ہیں ان کے اعتبار سے اس کو آپ نے ذکر کرنا ہے، یعنی کتابن مرفوع بھی،
کسی طرح کتابن منصوب بھی اور کتابن مجرور بھی، تینوں حالتوں میں اس کو ذکر کرنا ہے. اسی طرح الراشی، اب الراشی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سب سے پہلے اس کا یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ منصرف صحیح ہے یا قائم مقام صحیح ہے، یا یہ منقوص ہے یا مقصور ہے، یہ پیشاب پڑھ کے آئے، اور یا یہ کیا ہے. تو بہت دھیان دے کے اگر سبق آپ نے سنا ہوگا تو یہ یہاں پر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، اور یاد کیا ہوگا تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، نہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہاں پر آپ پریشان ہوں گے. اس طرح اولادن، پھر اس طرح سے ان کی تمام حالتوں کو ذکر کریں. با ہے درج ذیل جملوں میں اعراب کی غلطی کی نشاندہی فرمائیے. دیکھیں یہاں کچھ اعراب لگے ہوں گے جو کہ غلط ہوں گے، ان کی نشاندہی آپ نے یہاں پر کرنی ہوگی.